नीचे कर तुम्हें तो फटे जाना हिली तो फिर करा देगी मजा आगे दे चले मुझे और हिलाओ ना इष्ट मुचा है बना तो ना हां तुम इष्ट मुचा को तो फेंक ले तुम मुचा तो माथा दे आवाज ही नहीं हो रहा है मैं तो डिस्टेंस चला सेक्शन साइड ला लगाओ आवाज ठीक है आवाज चेंज कर लीजिए लगाना है ठीक है खाओ ভালো है बस ভালো है बस ভালো है কি বলছি আমি এখানে তুই বলতো মাথা স্টপ করে মুচা করবি কি স্টপ জমা কাছে একটু অর্থ পেনে গেছে তুমি তোর মোবাইল লাগে দূরে হটে যাও পাঁচা দিকে জায়গা নাই যাবে কেন করে হবে তুমি তুমি হঠাৎ তো হিলেছে কেন তুমি না हिलेছে তোমার কি বসা নিয়ম কি তুমি الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله এদিকে তাকা স্টে पंजरे है ये खड़े जा हट मादर चोद থাকো কি নি गाड़ी कर दो जय गाड़ी कर दो गाड़ी ये कि नहीं एफिशिएंट भाई وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا नीचे ला दे ना नीचे
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچے بشن پور کا یہ پروگرام آج کئی اعتبار سے بڑا ہی کامیاب پروگرام نظر آ رہا ہے جماعت کے نامور علماء اور خطبہ اور ہندوستان لیول پر اپنی بہترین آواز میں نعتیہ کلام پڑھنے والے شعراء اور پھر جلسے میں حاضرین کی بڑی بہترین تعداد، ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پروگرام کرنے والوں کی محنت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ کا خطاب علم کی اہمیت پر سماعت فرمایا۔ میرے بعد بھی کئی علماء کو خطاب کرنا ہے، جس میں بڑا اہم نام ہماری جماعت کے معروف ترین مقرر شیخ جرجیس کتابی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ حضرات سماعت ہوئے۔ جلسے کے منتظمین نے مجھے جو موضوع دیا ہے، جو ٹاپک دیا ہے، وہ ہے معاشرے کی بگڑتی ہوئی حالت اور نوجوانوں کی زندگی۔ میرے بھائیوں، معاشرہ اور سماج آج جہاں ہے، بگاڑ کی کون سی ایسی قسم ہے، بگاڑ کی کون سی ایسی شکل ہے جو آج ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے۔ مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی۔ سماج کا ہر ورگ، بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر کے عورتوں تک، علماء سے لے کر کے جاہلوں تک، دیہات سے لے کر کے شہروں تک، ہمارا مسلم سماج اور مسلم معاشرہ آج بہت ساری برائیوں میں اور بہت ساری گندگیوں میں لپت ہے۔ آج ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم بڑے ذلیل خوار ہیں، کتے اور چوہے اور بلی کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، مسلمان کے خون کے لیے، مسلمان کی جان و مال کے لیے
किसी को कोई फर्क नहीं। दुनिया के मुल्क में जो चल रहा है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पर हमारी नजर है। बहुत ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छी तरीके से महसूस करें। कुरान करीम की एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने अपने गिरबान में झांकने की दावत दी। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, पूरी कायनात में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, ऐ मेरे बंदो तुम जायजा ले लेना, तुम देख लेना, तुम गौर कर लेना। बिमा कसबत अयदीन नास, उसमें तुम्हें अपने करतूत नजर आएंगे, अपने बुरे अमाल नजर आएंगे, अपनी बदआमालियां तुमको नजर आएंगी, जिसकी वजह से वो फसाद दुनिया में हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी, एक ईसाई और एक गैर मुस्लिम, उसके अंदर अगर बिगाड़ है, उसके अंदर खराबियां, उसके अंदर बुराइयां हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा। मगर हम एक मुसलमान होने की हैसियत से, हम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हम जरा अपने गिरबानों में झांके। हम तो इस्लाम के नाम लेवा, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आज हमारे समाज की क्या अकीदे का बिगाड़ हमारे अंदर, अमल का बिगाड़ हमारे अंदर, अखलाक का बिगाड़ हमारे अंदर, मुआमलात का बिगाड़ हमारे अंदर। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं आते। उसके बाद हम रोना रोते हैं कि आज हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने मदद का वादा इस शर्त पर किया था, फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। हम अपने रसूलों की जरूर मदद करते हैं और हम ईमान वालों की मदद करते हैं। हम जरा अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने दीन का जायजा लें, क्या वाकई हम ईमान वाले हैं? भाई नाम मुसलमानों का रख लेने से और बड़े का गोश्त खा लेने से कोई मुसलमान नहीं होगा। हम वाकई में ईमान वाले हैं। आज हम अपने अकीदे का जायजा, अभी 3-4 रोज पहले मेरा प्रोग्राम लखनऊ के करीब बाराबंकी में था। लखनऊ से मुझे बाईकार प्रोग्राम में जाना था। प्रोग्राम वालों ने कहा मौलाना आप हमारे यहाँ जब आइएगा तो देवा वाले रोड से मत आइएगा, आप बाराबंकी हाईवे से आइएगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले देवा में देवा शरीफ का उर्स चल रहा है, मेला चल रहा है, रात रात भर नाच गाने हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, मर्दों और औरतों का जमघट लगा हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक बना हुआ है। मौलाना साहब अगर आप उस रास्ते से आएंगे आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा काम मुसलमान कर रहा है, इस्लाम के नाम पर कर रहा है, बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे कर रहा है। आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मज़ारें और कितनी दरगाहें जहां पर उर्स के नाम पर दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, बेहयाई हो रही है, बेगैरती हो रही है और सबसे बढ़कर के शिर्क हो रहा है। वो मुसलमान जिसका काम है कि अल्लाह के आगे सर झुकाना था, जिस इस्लाम की बुनियाद में ये बात दाखिल है कि हर किस्म के शिरकत से इनकार कर रहा है। वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। जब तक हर तरीके के ताबूत का इनकार न कर दिया जाए, जब तक अल्लाह के अलावा तमाम लोगों की इबादत का इनकार न कर दिया जाए, तब तक इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता, तब तक इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता। मगर आज का मुसलमान न जाने कितनी दरगाहों और आस्थानों पे जाके सर झुका रहा है। मुसलमानों की हालत ये है, बच्चा बीमार होता है, उनके दवा और इलाज की बजाय
कितने मुसलमान हैं जिन्होंने ये अकीदा रखा हुआ है हमने बच्चे को लाल काले पीले धागे पहना दिए, हमने ताबीज पहना दिया, हमने अपनी बीवी को ताबीज पहना दिया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा नजर बस से महफूज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज कितनी शिर्क की सूरत है जो आज इस्लामी माशरे के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा फरमाया है हम जरूर ईमान वालों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों को जमीन में इक़्तिदार और हुकूमत भी अता फरमाएंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम ईमान वालों के खौफ और दहशत को अमन और चैन और शांति से तब्दील कर देंगे। ईमान वाले बड़े चैन की जिंदगी गुजारेंगे। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना होगा, मेरी इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना होगा। आज हमारी हालत क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाजी ने 100 साल पहले जो नक्शा खींचा था, आज 2023 में भी वही नक्शा हमको नजर आता है। करे खैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस इस बात का नहीं है कि गैर मुस्लिम शिर्क कर रहा है। गैर मुस्लिम को तो तौहीद बताई नहीं गई, गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता है। अफसोस तो उस मुसलमान के ऊपर हो रहा है जो नमाज में आकर के कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और वो मुसलमान अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या गौसल मदद, अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या अली मुश्किल कुशा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब तो कुरान में कहता है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू, कौन है अल्लाह के अलावा जो परेशानियों में तुम्हारी दुआओं को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट में यूनुस की दुआ को सुना था? कौन है जिसने बीमार अय्यूब को शिफाए कामिल अता फरमाई थी? कौन है जिसने 70-80 साल के बूढ़े ज़करिया को यहया दिया था? कौन है जिसने 85 साल के इब्राहिम को इस्माइल दिया था? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाअहु, अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद को सुनता है? ये सबसे बड़ा बिगाड़ हम समझते साफ से ना हो रहा है। शराब पी जा रही है, हरामखोरी हो रही है, ये सारे गुनाह बाद में है। सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, शरीयत की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है मेरे भाई, अल्लाह के साथ किसी को शरीक। हजरत लुकमान की वो नसीहत आप देखिए। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे से क्या कहते हैं? या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, अल्लाह के साथ शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। लुक़मान ने तो अपने बच्चे के अकीदे की फिक्र की, हम अपने बच्चों के अकीदे की कब फिक्र करेंगे? हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, क्रिसमस का त्योहार आता है, बच्चे को स्कूल में ड्रामा दिखाया जाता है, उसके ऊपर छत से टॉफियां गिराई जाती हैं, उसको ये दिखाया जाता है ये टॉफियां उसको ईसा मसीह दे रहे हैं, ये टॉफियां उसको ईसा मसीह दे रहे हैं। हमारा बच्चा कॉन्वेंट में शिर्क सीख रहा है, हम अपने बच्चे को तौहीद कब सिखाएंगे? ईमान कब सिखाएंगे अपने बच्चे? हम अपने बच्चे को कब बताएंगे कि तौहीद क्या है और इस्लाम? अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छा खिला देना, अच्छे मकान में रिहाइश दे देना, यही आपका हक नहीं है मेरे भाई। बच्चों के अकीदे और ईमान की फिक्र भी हमारा हक। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, जिनकी उम्र 12 या 13 बरस की है,
اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے تجھے جب بھی ہاتھ پھیلانا ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، تجھے جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا، کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا۔ اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے کا عقیدہ سدھار رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو عقیدہ کر سکھائیں گے میرے بھائی، اور ہم جب دھیان نہیں دے رہے ہیں نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہماری نوجوان نسل جو کالجوں میں پڑھتی ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں جو کالجوں میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، ان کی زندگی میں دین نام کی اور شریعت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور توحید کو پہچانتی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، کتنی مسلمان بہنیں ہیں جو آج غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ چکی اپنے گھر سے، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو خیر بات دے کے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مذہب میں داخل ہو گئی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین اتنا برا تو نہیں ہے، ہمارا اسلام اتنا خراب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو اللہ کی شریعت ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہمارا اپنے بچوں کو اپنی طاقت کے مطابق فیسلٹی دے۔ ایک ہفتہ پہلے میں بنارس سے اپنی فیملی کو لے کے آیا، میں اکیلا سفر کرتا ہوں، کبھی کبھی یہ نوبت بھی آتی ہے میں سلیپر میں سفر کر لیتا ہوں، کبھی ٹکٹ نہیں کنفرم ہوا میں ٹرین پہ کھڑا ہو کر کے بھی سفر کر لیتا ہوں، مگر اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے نہیں صاحب بچے ہیں بیوی ہے، چلو ہم کنفرم ٹکٹ کے ساتھ سفر کریں گے، اے سی میں سفر کریں گے، آرام سے سفر کریں گے۔ انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں، اپنے پریوار کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، آپ کو اپنے پریوار کے عقیدے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے اور آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے بچے شرک کر رہے ہیں، آپ کی بیوی غلط عقیدے کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جل کے بچ سکتا ہے، دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جلے گا، جلنے کی تکلیف ایک بار ہوگی، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم کی آگ میں جب ایک بار تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے، زنا کا نمبر بعد میں ہے، شراب کا نمبر بعد میں ہے، حرام خوری کا نمبر بعد میں ہے، سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے عقیدے کی فکر نہیں کی، اللہ کی قسم ہم قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے۔ اور آگے بڑھیے، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں ذرا غور کر کے بتانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو نوجوان بنایا ہے، تم وہ کام کر سکتے ہو جو 50 سال والا نہیں کر سکتا۔ تم جوان ہو، تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، تمہارے جسم کے اندر انرجی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوجوان بنایا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس نوجوانی میں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ معاف کرنا، جلسہ ہوا، آپ جلسے میں آئے، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آنا اور علماء کی تقریریں سننا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے، آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ مگر میرے پیارے ساتھی، سال میں جلسہ کرا لینا یہ تو دین کا حق ادا کرنا نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں آپ غور کریں آپ نے کتنا منٹ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ آپ غور کریں میرے نوجوان ساتھیوں، کتنے نوجوان ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے مالک کے آگے سر نہیں جھکا؟
جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ سر نہیں جھکاتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی اس لیے تو نہیں ملی ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تم کو جب پیدا کیا تم کمزور تھے، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ جوانی کا پیریڈ طاقت کا پیریڈ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما بلا۔ میرے نوجوان بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کہاں گزارا؟ کہاں گزارا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں حساب دینا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ، ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ یہ عثمان غنی نوجوان تھے، یہ عمر بن خطاب نوجوان تھے، یہ حضرت علی نوجوان تھے، یہ زید بن حارثہ نوجوان تھے، اسامہ بن زید نوجوان تھے، مصعب بن عمیر نوجوان تھے، خالد بن ولید نوجوان تھے۔ میرے نبی کی ٹیم کے جو بڑے بڑے آپ کے بہادر سپاہی ہیں، وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج آپ اپنی نوجوانی میں دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے۔ ہاں، ہمارا نوجوان ایک جگہ بہت ہے، کہاں پہ؟ سوشل میڈیا، فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہے، انسٹاگرام پر بہت ایکٹیو ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک کی دنیا، یہ انسٹاگرام کی دنیا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے۔ آج حالات یہ ہے، ناجائز تعلقات آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی لڑکا اور لڑکی میں ناجائز تعلقات ہوتے تھے، پورا گاؤں ٹھوکا کرتا تھا، پورا سماج ٹھوکا کرتا تھا۔ آج سوشل میڈیا نے ایک پلیٹ فارم دے دیا۔ آپ فیس بک پر ہیں، آپ کسی لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا چیٹنگ ہو رہی ہے، کہاں تک آپ جا رہے ہیں، اس حد تک آپ جا رہے ہیں، یا تو آپ جانتے ہیں، یا آپ کا موبائل جانتا ہے، یا آپ کا اللہ جانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سوشل میڈیا نے سماج میں زناکاری کو بھی بہت بڑی حد تک پہنچا دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں زناکاری اور بدکاری پہنچ چکی۔ سوشل میڈیا فتنہ بن چکی۔ 8-9 سال کی لڑکیاں، 10-12 سال کے لڑکے جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، میچور نہیں ہوئے ہیں، آج وہ بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچائیں۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا راستہ ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس موبائل کو استعمال کرنے کے ٹائم ہماری آنکھیں بزی ہوتی ہیں، ہمارا کان بزی ہوتا ہے، اور ہم ٹچ کرتے تو ہماری اسکن بزی ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہماری بزی ہوتی ہیں، آنکھیں، کان اور اسکن، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی تینوں کو گواہ بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندے، کل قیامت کے دن تیری آنکھ تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے کان تیرے خلاف گواہی دے گے، تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا کہ تجھے بولنا کیسے آ گیا، تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے زبان دے دیے اور آج ہم تیرے کرتوت کھولیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انگلی سے موبائل کو ٹچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو تم کیا کیا ٹچ کر رہے ہو۔ یہ انگلی کل قیامت کی دن گواہی دے گی۔ آج انسان فیس بک پر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے، واٹس ایپ پر کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے تو بار بار چیک کرتا ہے میرا اسٹیٹس کتنے لوگوں نے دیکھا، میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاش اتنی فکر ہمیں اس بات کی ہو جاتی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لائک کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔
آج اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر ڈالی جانے والی پوسٹ کی جتنی فکر ہے کاش ہمیں اس بات کی فکر ہو جاتی کہ کل قیامت کے دن ہماری زندگی بھر کی جو بک ہوگی وہ بک ہماری گردن میں اللہ ڈال دے گا. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. میرے بندے ہم تیری زندگی بھر کی کتاب تیری زندگی بھر کا اکاؤنٹ تیری گردن میں ڈال دیں گے اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے یہ تیری کتاب ہے یہ تیرے نام اعمال ہے تو خود پڑھ لے تیرا کیا حساب ہونا چاہیے تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. آج کے ایڈیٹ کا دور کالا گھوڑا بن جاتا ہے بدصورت خوبصورت بن جاتا ہے. آج ایڈیٹنگ کر کے اور فلٹر کر کے آپ اپنے بدصورت چہرے کو خوبصورت بنا لیں گے آپ اپنے فوٹو کو بہترین سے بہترین بنا لیں گے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے چہروں کو بے رونق بنا دے گا فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے بے رونق ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی پڑی ہوگی. اور دنیا میں میک اپ کرنے والی میری بہنوں اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے بھائیوں اور کریم پاؤڈر لگانے والے میرے بھائیوں میری بہنوں کل قیامت کے دن اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کی چنتا کرو اس بات کی کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سوشل میڈیا بہت بڑا اور آج ایک بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہم اپنے علماء سے دور ہو. ایک زمانہ تھا ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کرتے تھے محلے کے عالم سے پوچھتے تھے. اب تو صاحب ہمارے پاس خود ہی بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے جو سوال ہمیں پوچھنا ہوا ہم پھٹافٹ اس کو یوٹیوب پہ ڈال لیں گے اس کو ہم گوگل پہ ڈال لیں گے ہم پوچھ لیں گے بھائی اس مسئلے کا کیا حال ہے گوگل بتا دے گا میں یوٹیوب بتا دے گا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں انٹرنیٹ کوئی بھروسے کی چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ پر ایک سے دو روپیے بیٹھے ہوئے ہیں عالم کے نام پر یہاں مداری جوکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو مفتی کہنے والے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا جنہوں نے کہیں کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی. اگر کوئی آدمی 4 کتابیں پڑھ کے مفتی بن سکتا ہے تو پھر یہ مدرسے میرے بھائیوں بے شک بند کر دینے چاہیے. 10 سال جہاں ہمارے علماء بیچارے کتنی محنتیں کر کے کتنی قربانیاں دے کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر وہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور 4 کتابیں پڑھ کے کوئی بھی انٹرنیٹ پر فتویٰ دے سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ مدرسے کو بند کر دینے چاہیے. یاد رکھو میرے بھائی ہمارا بچہ اگر سائنس میں کمزور ہے تو ہم سائنس کے ٹیچر سے ملتے ہیں ہم میتھ کے ٹیچر سے ملتے ہیں. ہمارا بچہ اگر میتھ میں کمزور ہے ہم انگلش کے ٹیچر کو نہیں پکڑتے. ہم اپنے بچے کو ٹیوشن دینے کے لیے اگر وہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے ہم اس ٹیچر کو پکڑیں گے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہو. میرے بھائیوں کیا دین ہی اتنا حقیر ہو گیا کیا دین ہی اتنا سستا ہو گیا کہ دین آپ جس سے چاہے اس سے لے لو. نہیں دین اپنے علماء سے حاصل کیا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اچھے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں سے تقریریں کروائیں گے لوگ جاہلوں کو اسٹیج دیں گے لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ اپنے من کا فتویٰ دیں گے وہ الٹا سیدھا فتویٰ دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. آج ہمارے کتنے نوجوان کہتے ہیں صاحب میں تو انجینئر علی مرزا کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیوں فالو کرتے ہو؟ کہتے وہ ایسی بات بتاتے جو آج تک کسی نے نہیں. اگر کسی انسان کی عالم ہونے کا یہ معیار ہے کہ وہ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتائی تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا دھوکہ فراڈ ہے
دین کوئی نیا نہیں، قرآن کوئی نیا نہیں، حدیث کوئی نئی نہیں۔ اگر آج کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، وہ بہت بڑا بہروپیہ اور بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے میں ان کو پسند کرتا ہوں کہ تقریر سنتا ہوں، مجھے اور علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی، انہوں نے علماء کی دکان بند کر دی۔ میں نے کہا کون سی دکان بند کر دی علماء کی؟ علماء نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ علی مرزا نے یہ کیا کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہوا، جس طریقے سے گندگی کو کریدا جاتا ہے، علی مرزا نے اس گندگی کو کریدا اور دنیا کے سامنے بیان۔ ہمارے علماء ہمیشہ کہتے رہے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، صحابہ کو رسپیکٹ کرو، صحابہ کا سمان کرو، صحابہ کا احترام کرو، ان کے آپس کے اختلاف کو مت چھیڑو۔ علماء یہی کہتے رہے تو غلط کہتے رہے بھائی، ہماری اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے، ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں گے؟ اللہ کی قسم قیامت تک آنے والا کوئی بڑا سے بڑا نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، جتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، جتنے بڑے بھی بے نمازی ہو جائیں، میرے بھائیوں ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں نفرت پیدا کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے انٹرنیٹ، یہ علماء کی جگہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ آج انٹرنیٹ میں بہت بڑا آج سماج کے بگاڑ کی اگر ہم بات کریں، ہماری عورت نے بھی بہت بڑا بگاڑ بچ رہی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت جو ہے یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ عورت اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، عورت اس کائنات کی زینت ہے۔ اللہ نے اگر عورت کو نہ بنایا ہوتا تو شاید اس دنیا میں یہ چمک دمک نہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوچ سے ہے زندگی، اسی کے سوچ سے ہے زندگی کا ساز گل۔ عورت نہ ہوتی دنیا میں تو دنیا میں یہ رونق نہ ہوتی۔ ارے بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ کبھی غور کیجئے کہ اس بیوی کی محبت میں آپ نہ جانے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ آپ کی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ عورت کا وجود اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ عورت جب اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون سے نکل جاتی ہے، جب یہ عورت اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتی ہے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے، جو دنیا میں ہے، جو سامنے منظر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسلمان عورت ہے، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال ٹرین میں اور فلائٹ میں سفر کے دوران جب ہم دیکھتے ہیں اللہ ہمارے دل کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ وہ کام اگر ایک غیر مسلم، ایک کافر اور ایک مشرک عورت کرتی تو شاید ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ ابھی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، یہاں سے لکھنؤ جا رہا تھا، ایک ادھیڑ عمر کی 35-40 سال کی عورت، اس کے لباس کی بے ترتیبی دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوئی، مجھے لگا یہ کوئی غیر مسلم عورت ہوگی، لیکن جب اس نے اپنی بچی سے کہا بیٹی بسم اللہ کرو یا اس طریقے کا کوئی جملہ کہا اور یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان ہے، مجھے افسوس ہوا۔ آج ہمارے گھروں کی عورتیں، ہمارے مسلم سماج کی لڑکیاں آج کس قسم کے ڈریس پہنتے ہیں، کس قسم کی بے حیائی اور بے پردگی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے قرآن میں کہتا ہے تقریر کے
दौरान अरे यूं पर सबको पानी दीजिए ना वो। ये बैठ के हमारे शोर होगा, बातें होंगी, बहुत ठीक है वही सब तो चाहिए। मुखर्री जो तकलीफ बैठा है वो चाहता है बिल्कुल शांति बने। एक आदमी बोलता है तो मुखर्री को बहुत तकलीफ होती है। आप लोग बात करो, नहीं पानी पीने जरूर। आप ये सोचिए मेरे भाइयों कि जो इस्लाम आज से ये कहता है फला तखजान बिलकौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल क़ौलन मारूफा। ऐ मुसलमान औरत, जब तुझे किसी गैर मर्द से तुझे बात करना पड़े तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी मीठी आवाज सुन करके किसी ऐसे इंसान के दिल में लड्डू फूट सकता है, इसके दिल में शहवत की बीमारी। गौर करना मेरी माँ बहनों, जो इस्लाम ये कहता है कि औरत किसी गैर मर्द से मीठी आवाज में बात न करे ताकि सामने वाले को किसी बुरी सोच पैदा करने का मौका न मिले, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है? औरत ऐसा कपड़ा पहन करके सफर करे, औरत ऐसा कपड़ा पहन करके मार्केटों में घूमे जिससे उसका जिस्म नजर आए, जिससे उसका शरीर नजर आए और वो अपने हुस्न की नुमाइश करते हैं। क्या ऐसी औरत कितना नहीं है? और क्या ऐसी औरतों को ऐसा कपड़ा पहनने के लिए जो मर्द इजाजत देता है, जो बाप इजाजत देता है, जो भाई इजाजत देता है, जो शोहर इजाजत देता है, क्या वो तय्यूस और बेगैरत नहीं है? वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। इन औरतों की बेपर्दगी से ज्यादा हमें इनके मर्दों की बेगैरती से शिकायत है मेरे प्यारे साथियों। अगर मर्द गैरत वाला है, अगर मर्द खुददार है, अगर मर्द इज्जतदार है, उसके घर की औरतें कभी बेपर्दगी नहीं कर सकती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला न बात करेगा, न देखेगा, न उनसे अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेगैरती हो रही है, गंदा काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े, तो औरत बहुत बड़ा फितना बना। और इस औरत को अगर फितना बनने से बचाना है, शेरशाबादी बिरादरी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, सीमांचल का पूरा इलाका भरा हुआ है। आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, और बड़े बसीरत के साथ और बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अगर अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है इस बदकारी से, इस ज़िनाकारी से, इस बेहयाई से, एक ही फॉर्मूला है, अपने बच्चों और बच्चियों की सही वक्त पर शादी करो। देर न करो, निकाह में देर न करो, निकाह को रस्म और रिवाज की जंजीरों से आसान करो, आजाद करो। निकाह को इतना आसान कर दो ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो निकाह का तरीका बताया है, उसमें न हल्दी की रस्म है, उसमें न बारात है, उसमें न जहेज है, न उसमें मंगनी के टाइम लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, न उसमें लड़की के बाप पर किसी किस्म का बोझ है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही सुन्नत वाला, बड़ा ही सिंपल तरीका है। उस तरीके को अगर अपना लो, मुझे यकीन है समाज से ज़िनाकारी और बदकारी बहुत हद तक कम की जा सकती है। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा फितना माज रहा है, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। आज कितने मोबाइल के ऊपर ऐप मौजूद है, मैच लाइव चल रहा है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस ओवर में 10 रन बनेगा या 5 रन बनेगा। 10 रन बनेगा तो आपको 10,000 मिल जाएगा, 10 रन नहीं बना तो आपके 10,000 चले जाएंगे। इंसान ये सोचता है बिजनेस करूंगा तो 10,000 कमाने में बड़ा टाइम लगेगा, नौकरी करूंगा तो 10,000 में 1 महीना लग जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, ये तो बस जरा सा प्रिडिक्शन करना है, जरा सी भविष्यवाणी करनी है कि एक ओवर में कितना रन बनना है, कितना विकेट गिरना है, 10,000 मेरी जेब में आ जाएंगे। इंसान ये सोचता है, मुस्लिम नौजवान ये सोचता है और उस जुआ के खेल में शामिल हो जाता है। नतीजा ये निकलता है, एक बार 10,000 कह रहे यार 10,000 में जीत गया, 2 मिनट के अंदर 10,000 मेरी जेब में, चलो अब इस बार में 50,000 लगाता हूं। 50,000 लगाता है, घर के
زیورات بیچ کر، ماں باپ کی چیزیں اور سامان بیچ کر آج ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد میں جب رقم ہار جاتا ہے، لوگوں کا قرضدار بن جاتا ہے اور پھر اپنا منہ چھپاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ۔ میں آپ حضرات میں جو گارجین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب آپ بزنس کرنا سکھاؤ، جب کاروبار کرنا سکھاؤ، تو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا حلال کمائی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ گھر میں حرام کا لقمہ اگر آئے گا، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام کمائی کا ہو، جب پانی حرام کمائی کا ہو، جب لباس حرام کمائی کا ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج حرام کمائی ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کی دھن میں اندھا بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا مَلْ فَخْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جانا، کہیں تم دنیا کی چمک دمک میں کھو نہ جانا۔ مال بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کا فتنہ۔ کوئی عمل کر رہے، کوئی نیکی کر رہے، دکھاوے کا فتنہ۔ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز میں شو آف ہو رہا ہے۔ انسان چندہ دے رہا ہے، فوٹو لے کے دے رہا ہے۔ غریب کو راشن دیا جا رہا ہے، اس غریب کا فوٹو اخبار میں ڈالا جا رہا ہے، میں نے اس غریب کی مدد کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم کچھ نیکیاں تو ایسی کر کے دنیا سے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو بتاؤ یا اللہ کو بتاؤ، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب ان کو غریبوں کو کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ کہتے ہیں اے غریبوں، اے محتاجوں، اے ضرورت مندوں، ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ریاکاری بہت بڑا فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ نیکی کر کے آج نیکی کو شو کرنا اور نیکی کو دکھانے کا ماحول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ریاکاری کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جا، تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جا کے سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اور آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھی کہ آپ علم حاصل کرو، آپ علم حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو، آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں۔ آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے بری باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے دور کے بعد برا کیا ہوگا؟ میں کیوں پوچھتا تھا؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فتنوں کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ پہلا کام یہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو وہ علم دین سکھائیں۔ سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھجھوڑتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟
کہ آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنے گی، ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنے گی، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی، آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا۔ میرے بھائیوں، خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرو، اس حدیث کو یاد کرو۔ پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں، لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہے، فاضلہ بنتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں، اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دروائیے، گھر گھر عورتوں میں تقریریں کروائیے، گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے۔ اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا۔ اور اس دور میں دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہماری ذات کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں۔ ہم پیسے والے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں جانتا ہوں اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا ہے، جب شریعت پر چلتا ہے، جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے، جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا، ماں باپ کی مخالفت سہ لینا، گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا، مگر دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا۔ وطوبی للغرباء، تو اے دین پر عمل کرنے والوں، تم اجنبی بن جانا، دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا اور تم کو جنت کی خوشخبری سنانا۔ اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری ہے میرے ساتھ، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے، آپ نے آخری ٹائم قرآن کو کب پڑھا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ مجھے یقین ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اللہ کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تجھ کو 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی، تو نے کہاں گزارا؟ پتہ یہ چلے گا 60 سال میں ہم نے 30 سال موبائل پر اور سوشل میڈیا پر برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ فیس بک کی دنیا، یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ جنت آپ کو نہیں دلائے گی، یہ آخرت کو کامیابی نہیں دلائے گی۔ آخرت میں آپ کے نیک اعمال آپ کو کامیابی دلائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذکر خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، جنازے اٹھتے ہیں، ضروری نہیں 70 سال والوں کے ہی جنازے اٹھتے، 60 سال والوں کے جنازے اٹھتے، ہم نے 20-20 سال کے نوجوانوں کے جنازے دیکھے ہیں۔ اور اب تو ابھی بنارس میں ایک ایسی بیماری چلی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں کو جوڑ جوڑ میں درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔
बीमारियां पूछ के नहीं आती, कोरोना पूछ के नहीं आया था। हमने कोरोना का मुश्किल दौर भी देखा है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के मिनट को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि हम उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, उलमाए हक से जुड़े। अभी दुनिया में कोई मसला हो रहा है, हम सोशल मीडिया में और फेसबुक पर फैली हुई खबर की बुनियाद पर कोई स्टैंड न ले। हम ये देखें हमारे उलमा का स्टैंड क्या है। हमारे उलमा हमसे ज्यादा हालात को जानते हैं। उलमाए हक जो है, जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले उलमा हैं, उनका स्टैंड क्या है। जज्बात की आंधी में मत बहना मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नजर कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और होता है। हम किसी भी मामले में अपना स्टैंड बनाने से पहले अपने उलमा की रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क़यामत तक हर दौर में अल्लाह ऐसे उलमा को पैदा करेगा जो हक को और बातिल को अलग करते रहेंगे, बातिल को मिटाते रहेंगे, हक को फैलाते रहेंगे। आज भी वो उलमा मौजूद हैं और क़यामत की सुबह तक मौजूद रहेंगे। अपने उलमा की इज्जत करो, अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़ो। और मेरे भाइयों, आखिरी चीज ये कहना है कि ये जो दौर है ना, ये फितरों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। और इस दौर में अल्लाह के नबी ने अपने और अपने बाल बच्चों की फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, आपने फरमाया कई फबिकुम व बिज़मानी युगरबुन नास फीही गरबलतन। ऐ मेरे सहाबा, वो दौर भी क्या दौर होगा जब लोगों को, अच्छे लोगों को दुनिया से छांट दिया जाएगा, अच्छे लोग दुनिया से निकल जाएंगे। तो तबका फीही हुकालतुम मिनन नास, और दुनिया में कूड़ा करकट जैसे लोग बचेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग बचेंगे। भाई हम और आप अगर अपने से पहले के लोगों को हम देखें तो हम और आप तो कूड़ा करकट है। न हमारी नमाज में खुशू और खुशू है, न हमारे अमल में तकवा है, न हमारे चेहरे पर दीनदारी है, न हमारी सूरत में दीनदारी है, न हमारी सीरत में दीनदारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कूड़ा करकट और बेकार किस्म के लोग बचेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी जब वो दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब जरा गौर करना, अपने नबी की हदीस को सुन लो और इसको गिरे बात लो, इसको मजबूती से पकड़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते जब वो दौर आ जाए, ताखुज़ून मा तारिफून, जो चीजें दीन के अंदर अच्छी हैं, जिनको तुम जानते हो, उनको अपना लेना और पकड़ लेना। वतज़रून मा तुनकिरून, और जो चीजें शरीयत की नजर में बुरी है, खराब है, उनको छोड़ देना। वतुक़बिलून अला अमरि ख़ास्सतिकुम, और अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की फिक्र करना। वतज़रून अम्र आम्मतिकुम, और आम लोगों के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया कहाँ जा रही है इसका हमसे हिसाब बात में होगा। पहले हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बीवी कहाँ जा रही है, हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब पहले होगा। तो मेरे भाइयों, पहले अपने और अपने परिवार की फिक्र करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी सबसे पहले अपने परिवार को दीन की दावत दी थी। आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी हज़रत खदीजा थी। तो पहले अपने परिवार की फिक्र करो और दुआ करते रहो अल्लाह से। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, तरह तरह के फितने पैदा होंगे और हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह से दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, मेरे दिल में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। उस अल्लाह से दुआ करते रहो। एक दुआ सुना करके बात करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकी के काम करने का, बुराई के काम छोड़ने का और गरीबों से मोहब्बत करने का। व इज़ा अरदत बिइबादिका फितनतन फ़अग़्बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। और ऐ अल्लाह, जब तू अपने पास मुझे बुलाना तो इस हाल में बुलाना कि मैं किसी फितने का शिकार न हो जाऊँ। फितनों से बचने की दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी। मेरे भाई, ये मैंने दुआ पढ़ दी है। अगर आपको दुआ याद ना हो, आप अपनी जुबान में अपने अल्फाज में भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे और मेरे परिवार को ज़माने के फितनों से बचा। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितनों के इस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को ये नसीहत की है, बादिरू बिल अमाल फितनतन। फितनों के दौर में जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा तो तुम नेकी के काम करने में जल्दी करना, देर मत करना। क्यों? इसलिए कि इतना खतरनाक दौर आ जाएगा, सुबह को इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ये भी रूटीन हो गया दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। ये नबी का दौर नहीं है मेरे भाई, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये तकवा का दौर नहीं है।
یہ فطروں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان کی جتنی فکر کر سکتے ہو کرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زمانے کی برائیوں اور فتنوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے، جن کی محنت اور کوششوں سے اور جن کی